یار یہ کیا اس سیمیسٹر میں وجدان سر کا کوئی لیکچر نہیں ہے۔ کلاس میں سب افسردہ سے ایک دوسرے کو کہے جا رہے تھے ہر کوئی خفا تھا۔ اس بار ان کے فیورٹ ٹیچر ان کی کلاس نہیں لیں گے۔ شکر کیا تھا ایک ہی تو ٹیچر ہے جس کی وجہ سے یونیورسٹی آنے کا دل کرتا ہے، اب تو یونیورسٹی آنے کا دل بھی نہیں کرے گا۔ ان کی کلاس میں لگتا تھا کہ ہم اسٹوڈنٹ ہی زمرے میں ہیں۔ یار اس ٹیچر جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کی کلاس میں لگتا ہی نہیں کہ ہم کلاس میں ہیں، لگتا ہے ہم اہل بیت کی محبت میں جھوم رہے ہیں۔ ان کا اہل بیت سے یہ بات کرنا، ان سے محبت کرنا، یار کتنا کچھ سیکھ رہے تھے ہم ان سے۔ ہر کوئی اپنی اپنی بات کہے جا رہا تھا، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو خفا نہیں تھا۔ ہر کوئی افسردہ تھا، ہر کوئی رنجیدہ تھا سوائے ایک شخص کے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی۔ شکر ہے اللہ جی سر کی کوئی کلاس نہیں ہے اب ہمارے ساتھ، اب میں ان کو دیکھوں گی نہیں تو وہ مجھے یاد بھی نہیں آئیں گے۔ ان سے دور رہوں گی تو شاید یہ درد، یہ تکلیف کم ہو جائے۔ ان کا ہر وقت میرے سامنے رہنا شاید میری بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ میں اب بہت دور رہوں گی ان سے۔ وہ ٹیک لگائے ایک دکھ ایک درد کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں کے کونوں سے پانی نکلا، وہ حقیقت کی دنیا میں آئی۔ سر آپ ہماری کلاس کیوں نہیں لے رہے؟ ہانیہ ان کے آفس میں کھڑی سے پوچھ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ بہانے ڈھونڈا کرتی تھی کب موقع ملے اور کب وہ اس کے آفس اس کا دیدار کرے۔ آج تو موقع ہی بڑا تھا۔ آج تو ساری کلاس نے اصرار کیا تھا، سب کے اصرار پر وہ آج آئی تھی۔ سب یہی چاہتے تھے کہ وہ ہماری کلاس نہ چھوڑیں۔ سب نے ہانیہ کو بھیجا تھا اس سے بات کرنے کے لیے۔ وہ بھی کچھ حد تک ان سے مانوس ہو چکا تھا، اکثر ان کی بات کا جواب ہنس کے دے دیا کرتا تھا، اور یہ بات اس کے لیے بہت تھی۔ اس کو زمین سے آسمان تک لے جانے کے لیے اس کا ہنس کے بات کرنا ہی بہت تھا۔ ہانیہ آپ کلاس کو کہہ دیں کہ اس دفعہ میرا ان کے ساتھ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے تو میں ان کی کلاس نہیں لے سکوں گا، یہ پاسبل نہیں، اس نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، اور وہ وہاں پہ کھڑی اس کو سنتی جا رہی تھی۔ سر سب بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری کلاس نہ چھوڑیں۔ میں آپ کی کلاس میں آ کے خود سب سے بات کر لوں گا۔ میں خود بھی آپ کی کلاس نہیں چھوڑنا چاہتا، اگر پاسبل ہوا تو میں ضرور کلاس لوں گا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنا پی سی آن کیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ اوکے سر بہت شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ کلاس سے باہر چلی گئی اور وہ پی سی آف کر کے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے ایسے ہی کچھ وقت تک بیٹھا رہا، جیسے اسٹوڈنٹ سے زیادہ اس کو دکھ ہو۔ وہ ہمیشہ چھت پر بیٹھ کے مغرب کی اذان سنا کرتی تھی۔ اس کو فجر اور مغرب کی اذان سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ وہ ہمیشہ یہ دونوں اذانیں بہت دل سے سنتی تھی۔ یہ دونوں وقت اس کو ایک عجیب سا سرور دیتے تھے۔ آج بھی وہ اتنے ہی دل کے ساتھ مغرب کی اذان سن رہی تھی اور ساتھ آسمان کو دیکھ رہی تھی جہاں ایک خوبصورت چاند اس کے سر پہ آنے کو تھا۔ اس کو رات میں چاندنی کا منظر بہت پسند تھا، اور جب سے وجدان اس کے خیالوں پہ طاری ہوا تھا، اس کو یہ منظر، رات کا وقت، چاند کی چاندنی اور بھی خوبصورت لگنے لگے تھے۔ وہ چھت پہ بیٹھ کے ہمیشہ ہی یہی سوچتی تھی کیا وجدان بھی اس چاند کو دیکھتا ہوگا۔ وہ جب بھی ایسا سوچتی تھی اس کو ایک عجیب سا سکون قلب ملتا، کچھ تو ہے جو ہم ساتھ دیکھتے ہیں۔ وہ یہ بولتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیتی۔ آج مانور کی باتوں سے ایک دفعہ پھر اس کے سوچنے کا زاویہ بدلا۔ وہ جس کو بھول جانے کی دعا کر رہی تھی وہ اس کا استاد ہے، ہاں اس کا روحانی باپ۔ وہ اس شخص کو کیسے سوچ سکتی ہے؟ مانور نے کہا تھا کہ جو ہمارے خیالوں میں ہو، جس کے بغیر کچھ بھی نظر نہ آئے، جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہم دن رات انتظار کریں تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت مجھے؟ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، آسمان کو دیکھ کے توبہ توبہ کہنے لگی۔ نہیں نہیں اللہ جی، مجھے محبت نہیں ہو سکتی، ایک نامحرم سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ میرے ٹیچر ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں، شاید تبھی میرے خیالوں میں بھی آتے ہیں۔ وہ مجھے اچھے لگتے ہیں تبھی وہ ان کو دیکھنے کے لیے۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں ہو سکتی محبت، مجھے آپ سے محبت ہے اللہ جی، مجھے میرے آقا جان سے، میرے سرکار پاک سے محبت ہے۔ مجھے کیسے ہو سکتی ہے ایک ٹیچر سے محبت؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ آسمان کو دیکھ کے بولتی جا رہی تھی، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے آنسو بہاتے ہوئے وہ اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی کیسے کہ اس کو بھی محبت ہو سکتی ہے۔ میں اپنے بابا جان کی عزت ہوں، میں محبت نہیں کر سکتی، کرتی ہوں گی باقی لڑکیاں محبت، مگر میں نہیں کر سکتی۔ بابا جان نے کتنے ارمان سے مجھے اجازت دی تھی، کتنے غرور سے انہوں نے رجب بھائی کا رشتہ ٹکرایا ہے۔ میں ان کا غرور ہوں، میں ان کا غرور نہیں توڑ سکتی، میں محبت نہیں کر سکتی۔ اللہ جی مجھے نہ کروانا محبت، مجھے بھول جائیں سر، میں اپنے بابا جان کو کبھی دکھ نہیں دے سکتی۔ میں ہار بھی گئی اللہ جی، مگر میں اپنے بابا جان کو نہیں ہارنے دوں گی۔ میں اپنی خوشیوں ان کی عزت پہ قربان کر دوں گی۔ میں بھول جاؤں گی سر کو، بالکل بھول جاؤں گی، بس آپ میری مدد کریں۔ میں نہیں جانتی ہوں محبت کو، مجھے پر رحم کریں اللہ جی۔
वो छत पर बैठी घुटनों पर सर रखे सिसकते हुए आज भी उसको भूल जाने की दुआ कर रही थी, जिसको भूलना इसके बस में नहीं था। आज फिर वो इस मोहब्बत से इनकार कर रही थी जिसका इसने कभी इकरार नहीं किया था। अल्लाह जी, आप मुझसे कभी नाराज़ ना होना। मैं ये जानबूझकर नहीं करती, मुझे पता है नहीं क्यों याद आते हैं वो, पता नहीं क्यों मैं उनको एक नज़र देखने के लिए अपने आप को भूल जाती हूँ, पता नहीं मैं फिर भी कुछ क्यों नहीं सोचती। मैं ये सब जानबूझ के नहीं करती, मुझसे खुद हो जाता है। अल्लाह जी, आप मुझ पर रहम करने वाले हैं, आप बहुत मेहरबान हैं, आप बहुत रहीम हैं। ऐ मेरे पैदा करने वाले रब, अपनी ज़मीना गुल पर रहम कर उसको सब्र दे, नूर अता कर जो रमज़ान की रातों उसको वही नूर अता कर जो रमज़ान की रातों को तूने अता किया था। मुझे माफ़ कर दे मेरे मालिक, दोनों जहाँ के रब, मुझ पर रहम कर। वो अल्लाह पाक से ऐसे मांग रही थी जैसे वो उनको याद करवा रही हो, तो रहीम है, बेशक तू मुझ पर रहम करेगा, तो करीम है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझ पर करम ना करे। तो मेहरबानी कर, मुझको अता कर। इसने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो रवायत पढ़ी थी जिसमें उन्होंने फरमाया था कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए। एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा था और दुआ मांगते हुए वो अपनी दुआ में कह रहा था, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई और माबूद बरहक नहीं, तू ही एहसान करने वाला है, तू ही आसमानों और ज़मीन का बनाने और पैदा करने वाला है। ए बड़ाई वाले और करम वाले करने वाले, मेरी दुआ कबूल फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि इसने किस चीज़ से दुआ की है? इसने अल्लाह ताला से इसमें अज़ीम के ज़रिए दुआ की है, जब भी इसके ज़रिए दुआ की जाए अल्लाह इसे कबूल कर लेगा, और जब भी इसके ज़रिए कोई चीज़ मांगी जाए तो इसे अता फरमा देगा। वो भी अल्लाह ताला से आज ऐसे ही दुआ मांग रही थी, उसके आगे हाथ फैला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, या अल्लाह मुझे भूल जाए। सैयद बजतान हुसैन शाह। हाफ टी शर्ट, नाइट ट्राउज़र पहने, हाथ में चाय का कप पकड़े वो अपनी बैल्कनी में खड़ा इसको सोच रहा था। उसने देखा था जिसको आज उसने देखा था, इसने इतने अरसे बाद उसको देखा था, जिसको वो दुआ में मांगता था। वो आज भी वैसी ही थी जैसे इसने पहली बार उसको देखा था, वैसी ही हिजाब, पर्दे में बहाया। वो इतने अरसे बाद आज भी इसको अपने सामने हराने की हिम्मत रखती थी। वो आज भी इसको सिगरेट के नशे में मदहोश करना जानती थी। इसका हिजाब में होना आज भी इसके अंदर से एक सुकून और इत्मीनान देता था। इसने चाय का एक घूंट लिया, आंखें बंद की, इसका हिजाब में छाया चेहरा इसके सामने आया, इसकी आंखों की उलझन इसके सामने घूमी। इसने आज इसकी आंखों में बेचैनी देखी थी। वो क्यों बेचैन थी, क्या हुआ है ऐसा? वो तो हमें हमेशा शरारतें करती थी, हमेशा से आंखों में एक चमक फिरती थी, फिर एकदम से कैसे बदल गई? क्यों वो सबसे अलग खड़ी थी आज? इसने आंखें खोली और अलग इधर उधर टहलने लगा। अब उसकी सोचों के अलावा एक चीज़ उसके साथ थी। उसने चाय का आधा कप वहीं छोड़ा और सिगरेट निकाला और उसका कश लेने लगा। या अल्लाह, मेरी मलका को जो भी परेशानी है हल कर दे मेरे मौला, बेशक तू हर मुश्किल को हल करने वाला है। वो फिर से बालकनी में आया, चेहरा आसमान की तरफ किया और जहाँ पे एक खूबसूरत सा चांद चमक रहा था और दुआ मांगी। इसकी उलझी आंखें इसको बेचैन कर रही थी। वो सिगरेट के कश पे कश लगाया जा रहा था। शायद वो क्लास से बाहर खड़ी थी, तब भी परेशान थी, तब भी उलझी हुई थी। वो वहीं खड़े खड़े खुद को तसल्ली देने लगा। कुछ वक्त वहाँ पे खड़ा होने के बाद वो अलमारी के पास आया और डायरी ली और फिर से वहीं चला गया। बालकनी में इसने एक कुर्सी रखी हुई थी। वो इस कुर्सी पर बैठकर चांद को देखते हुए इस डायरी पर लिखता था जो इसकी मलका की मलकियत थी। पहले कुछ न कुछ इसके लिए लिख के सोता था। जब भी वो इसके लिए लिखता था, इसको एक अजीब सी खुशी मिलती थी। जब मेरी मलका मेरे पास आएगी तो मैं रोज़ रात को इसको पढ़ के सुनाया करूँगा। इसको बताऊँगा कि ये हिजर की रातें मुझ पर कैसे गुजरी थी। उसको बताऊँगा कि मैंने एक एक लफ्ज़ इस चाँद को गवाह बना के इसके लिए लिखा है, और न जाने मैंने इस एक एक लफ्ज़ को कितनी बार पढ़ा है। इसने डायरी खोली, आंखें बंद की। इसका सरापा इसकी आंखों में घूमा। इसकी खूबसूरत आंखें इसकी आंखों में आईं। इसका हया से भरपूर वजूद इसके सामने आया। इसने चांद को देखा, क्या तुम मेरी मलका से भी खूबसूरत हो? लोग तुम्हारे लिए लिखते हैं, मैं तुम्हारे सामने अपनी मलका के लिए लिखता हूँ। मेरी मलका इस चांदनी से ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी आंखें इस रात से ज़्यादा गहरी और खूबसूरत हैं। वो चांद को देखकर इससे बातें कर रहा था। उसके सामने अपनी मलका की शान के कसीदे पढ़ रहा था। उसके लबों पे एक मुस्कुराहट आई, आंखों में चमक उतरी। इसने डायरी खोली और लिखने लगा, यार यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन है, सर वजदान ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं,
تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیلپ کروائیں۔ ہانیہ نے کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا جیسے ہی کوئی اعلان کر رہی ہو، سر وجدان کچھ کہیں اور ہم ان کی ہیلپ نہ کریں، ایسا ہو سکتا ہے؟ سب کلاس والے پرجوش تھے کہ ان کو سر وجدان کی ہیلپ کروانے کا موقع ملا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہے۔ سب نے بہت خوشی سے حامد بھر لی، بس وہی چپ اپنی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ اس کو تو ان کے سامنے بھی نہیں آنا تھا، پھر ان کے ساتھ کام کرنا ایک الگ بات تھی۔ وہ تو اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی، مگر پھر اس کے قریب کیسے رہتی؟ السلام علیکم۔ وہ سوچوں میں گم ہی تھی کہ وہ کلاس میں آیا۔ آج اس نے گرے جینس کے اوپر بلیک کوٹ پہن رکھا تھا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں، اس کو سردی لگتی بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ ہر طرح سے خود کو کور رکھتا تھا تاکہ سردی اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس نے آتے ہی سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام سر۔ سب نے بہت پرجوش طریقے سے جواب دیا۔ میں آپ سے ایک بات کرنے آیا ہوں۔ کل فنکشن ہے یونی میں، آپ کے ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے۔ آپ لوگ میری موسٹ فیوریٹ کلاس ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ لوگ ہیلپ کروائیں اور آپ لوگ بھی کل ہمیں جوائن کریں۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے اپنے بات کی، اور جو میرے ساتھ کام کروانا چاہتا ہے وہ آ جائے، میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب خوشی خوشی کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے، سوائے اس ایک کے۔ وہ وہیں پہ چپ بیٹھی رہی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں، اس کو کوئی دلچسپی نہیں۔ سر آپ ہمیں یہیں بتا دیں، ہم یہاں پہ ہی ڈیکوریشن کا کام کر لیتے ہیں، ارم نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں ہی آپ کو میٹیریل دیتا ہوں، آپ سب یہیں یہ کام کر لیں، جب تیار ہو جائے سب تو ہم ہال میں لگا دیں گے۔ یہ کہتا ہوا وہاں سے گیا اور کچھ دیر بعد ہاتھ میں چارٹ اور اپنی باقی ساری چیزیں لے آیا جو اس کو لگانی تھی۔ وہ سب کو ایک ایک چیز نکال کے بتا رہا تھا، یہاں سے ایسے کرنا ہے، ایسے کاٹنا ہے۔ سب بہت غور سے اس کو دیکھنے لگے جیسے سمجھ رہے تو اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی سب نے اپنا کام شروع کر دیا سوائے اس کے۔ اس نے تو دیکھا تک نہیں تھا کیا کرنا ہے، اس نے تو سنا بھی نہیں تھا کہ کیا کہہ کر گیا ہے۔ وہ نظریں جھکائے بس بیٹھی رہی جیسے بس اس کا وجود ہی وہاں پہ ہو اور وہ کہیں اور دور کسی اور جگہ پر۔ سب کام کرنے لگے اور جلد ہی اکتا بھی گئے۔ جو اس کے سامنے کچھ دیر پہلے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، بہانے بنا کے کلاس سے باہر جانے لگے۔ اب بس 4-5 لوگ ہی تھے جو کلاس میں موجود تھے۔ وہ بار بار وہاں آتا اور کام کو ایک نظر دیکھتا۔ اس کو اپنے ہر کام میں پرفیکشن چاہیے ہوتی تھی۔ وہ ہر کام ایسے کرتا تھا جیسے کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ اب وہ خود کلاس میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے لگا تھا، کبھی ایک کے ساتھ کرتا اور کبھی دوسرے کے ساتھ۔ فضا ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، چلو یہاں سے، اس نے فضا کا ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا جو چارٹ کاٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ زری پاگل ہو گئی ہو، آگے ہی سب بھاگ گئے ہیں، ہم گنے چنے کوئی 5 لوگ ہیں، وہ بھی چلے جائیں، سر کو کتنا برا لگے گا۔ فضا نے بغیر اس کی طرف دیکھے ہوئے ایک ہاتھ میں کینچی پکڑی اور دوسرے میں چارٹ، اور کاٹتے ہوئے کہنے لگی لیکن فضا میں تنگ ہو رہی ہوں یہاں، اس نے بے بس لہجے میں کہا۔ وہ اپنے اندر کی بے چینی کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار وہاں آتا اور بار بار اس کو ایک ہی نئی تکلیف سے گزرنا پڑتا۔ وہ اس کرب سے دور جانا چاہتی تھی۔ بیٹا آپ اگر کچھ کر لیں تو نہیں تنگ ہوں گی، یہ پکڑو چارٹ، اس پر لائنیں لگاؤ۔ فضا نے اس کے ہاتھ میں چارٹ دیا اور خود بھی کام کرنے لگی۔ کس کے ساتھ لائنیں لگاؤں میں، اس نے چارٹ پکڑتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ صبر، سر آتے ہیں تو کہتی ہوں ان کو پینسل دیں، ہمارے بیگ سے پین نکل آئے تو بڑی بات ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی کہ وہ دروازے سے اندر آیا۔ سر پینسل چاہیے ایک، فضا نے اس کو وہیں سے کہا۔ میں لاتا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا وہیں سے واپس ہوا اور ایک پینسل کے ساتھ اندر آیا۔ یہ لے پینسل، اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اس کو پینسل آگے کی۔ زری سر کے ہاتھ سے پینسل لینا، فضا نے زرمینہ کو کہا۔ اس کے ہاتھ میں چارٹ اور کینچی پکڑی تھی تو وہ نہیں لے سکتی تھی۔ وہ جو نظریں جھکائے بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ بیٹھی تھی، ایک دم چونکی اور فضا کی طرف دیکھنے لگی، جس نے آنکھوں کے اشارے سے ایک بار پھر پینسل لینے کا کہا۔ وہ اس کی طرف مڑی جو ہاتھ میں پینسل پکڑے نظریں فضا کے چارٹ پر رکھے کھڑا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پینسل لی اور پینسل کو دیکھتی رہی جس پہ اس کی انگلیوں کے نشان تھے، جس نے اس کو چھوا تھا۔ وہ اس پینسل کو پاس رکھنا چاہتی تھی ہمیشہ کے لیے، جس کو اس نے ہاتھ لگایا تھا۔ کتنی قیمتی ہے یہ پینسل جو اس کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی۔ اس نے بہت پیار سے وہ پینسل پکڑی اور آنکھوں پہ لگائی۔ شاید محبوب کی ہر شے ہی بے مول ہوتی ہے، جو اس کے ہاتھ سے ہو کر گزرے اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ زری، اس نے اس کو میز پر رکھتے ہوئے آنکھوں بند کیے ہاتھوں میں پینسل کو آنکھوں کے ساتھ لگائے دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو زری؟ کچھ نہیں، اب تو پینسل مل گئی ہے نا، تو اب تو کام کرو نا۔ ہاں کر رہی ہوں، نظر تو نہیں آ رہا مجھے، اب میں تمہاری طرح دکھا کے کرنے سے تو رہی، مر جائیں آپ تو زرمینہ گل۔ آمین، دفع ہو جاؤ، مذاق میں کہا تھا، آمین کہنے کی کیا ضرورت تھی آگے سے۔ اب میں کر لوں کام پھر بولو گی کام نہیں کرتی۔ کر لیں جناب۔ اس نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا جو پینسل ہاتھ میں لیے لائنیں لگا رہی تھی۔ زرمینہ یونیورسٹی کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ دادی اماں نے اس کے سر پر تیل لگاتے ہوئے کہا۔ اچھی جا رہی ہے اماں جی،
اس کو ہمیشہ سے اپنے سر میں تیل سے مالش کروانا بہت اچھا لگتا تھا۔ کوئی ہلکا سا بھی اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرے وہ ایک دم سو جایا کرتی تھی۔ اس کو ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ یہ تم اپنے بالوں کو کیا حال کر لیا ہے؟ ان کو تم دھوتا بھی ہے یا ایسے ہی باندھ دیتا ہے اور اوپر دوپٹہ لپیٹ لیتا ہے؟ وہ اس کا ایک ایک بال اوپر کرنے لگی اور ساتھ ساتھ تیل اس کے بالوں میں ڈالنے لگی۔ جی اماں جی دھوتی ہوں، اس نے آنکھیں بند کی، ان کے گھٹنوں کے ساتھ سر لگائے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بالوں کا بہت خیال رکھا، اپنے بالوں کا بہت خیال رکھا کرو، اتنے خوبصورت بالوں کو چڑیا کا گھونسلہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ بس دادی اماں آپ روز ایسے ہی مالش کر دیا کریں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم اپنے کمرے سے نکلے تو ہم مالش کریں نا۔ کیا بات ہے تمہیں جب سے یونیورسٹی گیا ہے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی حرکت روکی اور اسے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں دادی اماں، کام ہی بہت ہوتا ہے یونیورسٹی کا، تب بھی کمرے میں ہوتی ہوں، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دکھتے دل کے ساتھ کہا۔ میں اب آپ کو کیا بتاؤں اماں جی، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اپنا خیال رکھا کرو زرمینہ گل۔ اماں جی، اماں قہوے کی پیالی ہاتھ میں لیے ہوئے آئیں اور ان کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ رکھتی ہوں اماں، تب ہی شکل کا یہ حال بنا رکھا ہے تم نے۔ اچھی بلی تو ہے اماں، اس نے خفا ہوتے ہوئے ماں کو کہا، قہوہ پینے لگی۔ اچھی بلی ہوتی نا تو ہم نہ کہتے ہی نہ۔ آئندہ رکھو گی اماں، پریشان نہ ہوا کریں۔ آئندہ رکھوں گی اماں، پریشان نہ ہوا کریں۔ اب اجازت دیں تو میں کمرے میں چلی جاؤں، کچھ پڑھنا ہے۔ وہ ان کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی، ہاتھ میں کپ پکڑے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمرہ بند کر دیا۔ تہجد کی نماز کے لیے اٹھی۔ اس کو ہمیشہ سے بہت ٹھنڈ لگتی تھی اور سردیوں میں تو وہ آگ کے پاس سے اٹھتی نہیں تھی۔ ہر نماز کے لیے وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی تھی اور اس وقت اس کو ٹھنڈ کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ٹھنڈ میں یا برف میں وضو کر رہی ہے۔ منصیرہ کا موسم ہی کچھ ایسا ہے، سردیوں میں شدید سردی ہوتی ہے، ہر طرف پہاڑوں پہ سفیدی ہی سفیدی ہے، جیسے کسی نے پہاڑوں پہ سفید روئی بالکل صاف ستھری لا کر رکھ دی ہو، جیسے نیلے آسمان پہ سفید بادلوں نے گھر کر لیا ہو۔ سردیوں میں منصیرہ میں ٹھنڈ ہی کچھ شدید پڑتی ہے، جیسے کوئی ٹھنڈے پانی سے ہاتھ لگائے گا تو لگانے سے پہلے اس کے تصور سے ہی کانپ جائے۔ اس کو لگتا تھا جب بھی وہ ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر تہجد پڑھتی ہے تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، وہ اس کے اور قریب آتے ہیں اور اس سے باتیں کرتے ہیں، اس پر ہنستے ہیں۔ گرم پانی جب موجود ہے تو ابھی پاگل لڑکی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہے تاکہ میں خوش ہو جاؤں۔ وہ ہمیشہ اللہ سے دوستوں کی طرح بات کرتی تھی۔ اس کو بہت حیرت ہوتی تھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں۔ میں تو کبھی نہیں اللہ جی کے عذاب کا ذکر کروں، وہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں کہتے، وہ تو ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھی چنا، مجھے بھی بنایا ہے اور میرے اندر خود روح پھونکی ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ہمارے اندر جو روح پھونکی جاتی ہے وہ اس ذات نے خود پھونکی ہے۔ یہ جو لوگ مر جاتے ہیں، مر جانے کی دعا مانگتے ہیں نا، جانے کیا سوچ کے مانگتے ہیں، ان کو خود میں رشک نہیں آتا کہ اللہ نے ان کو انسان پیدا کیا ہے، ساری مخلوقات سے افضل پیدا کیا ہے۔ یہ جو لوگ خود کو کالا کہتے ہیں، خود کو بدصورت سمجھتے ہیں، اپنی ہر کمی پہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، دوسروں کو ہمیشہ خود سے اچھا سمجھتے ہیں، وہ یہ بات کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ نے ان میں کتنی کوئی اور چیزیں، کتنی قابلیت رکھی ہوگی، اگر وہ کالے ہیں تو ان میں کتنی کشش ہوگی۔ نہ جانے لوگ خود کو کیوں نہیں دیکھتے، ہمیشہ دوسروں کو ہی کیوں دیکھتے ہیں۔ اللہ جی آپ کسی ایک کے تو نہیں ہیں نا، آپ تو سب کے ہیں۔ جتنی محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں اتنی محبت آپ ان لوگوں سے بھی تو کرتے ہیں جو ابھی سوئے ہوئے ہیں، تہجد کے لیے نہیں اٹھے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی میں کچھ ایک کمی چھوڑ دیں اور اس کو کسی اور چیز سے نہ نوازیں؟ ہر انسان میں آپ نے کچھ نہ کچھ تو ایسا رکھا ہوتا ہے جو اس کو دنیا سے الگ کرے۔ پھر ہم لوگ خود کو ہی وہ چیزیں کیوں نہیں ڈھونڈتے، ہم دوسروں کو کیوں حسد بڑی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ تہجد پڑھنے کے بعد اللہ جیسے باتیں کرتی تھی، ان کو ہر بات گن گن کے بتاتی تھی۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح سر کو گھٹنوں پہ رکھی اللہ سے باتیں کر رہی تھی، جیسے وہ ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ بہت غور سے سن رہے ہوں اور اس کی باتوں پر مسکرا رہے ہوں۔ اللہ جی ہم کتنے خوش نصیب ہیں نا کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں جو راتوں کو رو رو کے بس امتی کرتا تھا۔ ہم یہ چیز کیوں نہیں دیکھتے اللہ جی، ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری زبان پہ کلمہ حق ہوتا ہے، ہم کیوں اپنی یہ خوش نصیبی کیوں نہیں دیکھتے، ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس اچھا گھر ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے تو ہم کیوں نہیں، کوئی اچھا بولتا ہے تو ہم کیوں نہیں بولتے، کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ جی وہ بندہ اللہ سے بہت محبت کرتا ہے، کتنا بڑا عاشق مصطفیٰ ہے، تو ہم کیوں نہیں، کوئی آپ کی اور آقا جان کی محبت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیوں نہیں کرتا۔ یہ لوگ دولت شہرت میں ہی کیوں مقابلہ کرتے ہیں، یہ محبت میں بھی تو مقابلہ کریں نا۔
بولے نا یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے تو ہم اس سے بڑے عاشق رسول بن کے بتائیں گے۔ یہ بدبخت ایسا کیوں نہیں کہتے؟ وہ جب بھی ایسا سوچتی اس کو ایک درد ہوتا ہے، ایسا درد جس کا کوئی نام نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں ہوتے تھے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوانوں کی طرح محبت تھی۔ جہاں بھی ان کا نام لیا جاتا تھا وہ اپنے عشقوں سے ان کی محبت کا اظہار کرتی تھی۔ اللہ جی، آقا جان سے تو محبت آپ نے کی ہے، ہم ادنا سے لوگ ان سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان سے محبت کا پیمانہ ناپ ہی نہیں سکتے۔ وہ تو آپ کے محبوب ہیں اللہ جی، ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ اپنی گناہ گار زبان سے آپ کے محبوب کا نام بھی لے سکے۔ اللہ جی بس مجھے ان کی محبت میں سرشار کر دیں، محبت کے مجھے ان کے علاوہ کوئی نظر نہ آئے۔ تیرے محبوب سے محبت ہوگی تب ہی تو تو خوش ہوگا نا میرے مالک، محبوب ملا تب ہی تو ملے گا۔ وہ ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگتی تھی، ان کا دیدار مانگتی تھی، دنیا میں ہی جنت کی زیارت مانگتی تھی۔ کیا جانے کوئی عظمت رفعت رسول کی، اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی۔ آج وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس کا دل بس آج کے فنکشن ہی میں تھا۔ وہ کوئی کمی نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کہیں بھی کوئی کمی ہو اور کوئی اس پر بات کرے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی جلدی نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس نے ایک میسج لکھا اور اس سب کو بھیج دیا جو اس کی ہیلپ کروا رہے تھے۔ اس کو پتا تھا کہ سب لوگ جلدی آ جاتے ہیں یونیورسٹی۔ اس نے گروپ میں سے ہی نمبر نکالے اور ایک میسج لکھ کے سب کو فارورڈ کر دیا، جس میں ایک نمبر زرمینہ گل کا بھی تھا۔ اس کا موبائل ہاتھ میں ہی پکڑا تھا، اس کا موبائل بجا، اس نے واٹس ایپ کھولا اور وہیں پہ ساکت ہو گئی، جیسے وہ وہاں سے ہل نہیں سکی۔ اس کی نظر اس نام پہ ہی اٹک کر رہ گئی جس سے میسج آیا تھا۔ وہ کچھ وقت تک بس اسکرین پر لکھے ہوئے نام کو دیکھتی رہی، پھر اس کی نظر اس میسج پر پڑی جو اس نے بھیجا تھا: میں لیٹ ہو جاؤں گا، آج اسٹیج کو فائنل کر لیں، سب کرسیاں بھی جگہ جگہ صحیح کر کے رکھوا لیں۔ اس نے اس کا لکھا ہوا میسج وہیں کھڑے ہوئے 8 بار پڑھا۔ وہ اب بھی بغیر پلکیں چپکائے ہاتھ میں موبائل اٹھائے وہیں کھڑی بس اس کا میسج دیکھتی رہی۔ سر کا میسج آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیٹ ہو جائیں گے آنے میں۔ ہانیہ نے موبائل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے سب کو سر کا میسج سنایا۔ اس کو بھی بالکل وہی میسج لکھا تھا جو اس کو لکھا گیا تھا۔ اس نے اپنے آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے موبائل کو ایک بیگ میں ڈال دیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوش ہو اس کے محبوب نے اس کو میسج کیا ہے یا پھر دکھی ہو اس نے وہی میسج باقی سب کو بھی کیا ہے۔ سر کا میسج تو مجھے بھی آیا ہوا ہے، فضا نے کلاس کے باہر پڑی کرسی پر بیٹھ کے کہا اور اس کو میسج دکھانے لگی جس نے اپنا موبائل بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ وہ کسی کو اس کا کیا ہوا میسج نہیں دکھانا چاہتی تھی، وہ اس کو سب سے چھپا کے اپنے دل میں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کا کیا ہوا میسج اس کے موبائل میں پڑے۔ بے شک اس نے اس کے علاوہ سب لوگوں کو میسج کیا تھا، پھر بھی وہ اس کو چھپانا چاہتی تھی، مگر ہانیہ صاحبہ نے تو ایسے اعلان کیا تھا جیسے سر نے بس اسی کو بھی میسج کیا ہو۔ فضا نے منہ بناتے ہوئے اس کو کہا جو اپنے بازو باندھے پاؤں کرسی پہ رکھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دفع کرو فضا، کہنے دو اس کو، اس نے دکھی سے دل کے ساتھ اس کو کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کیا ہوا ہے ذری، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو بازو باندھے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے فضا۔ السلام علیکم سر۔ فضا نے اپنے پاس کھڑے وجدان کو دیکھا اور ایک دم کھڑے ہو کر اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور ایک نظر اس کو دیکھا جو ہاتھ باندھے پاؤں کرسی پہ رکھے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ فضا آپ لوگ اندر ہی آ جائیں۔ اس نے فضا کو کہنے کے بہانے اس کو کہا جس کو اس نے کہتے سن لیا تھا، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آفس میں گیا اور ہیٹر ہاتھ میں لیا ہوا دروازے سے باہر نکلا اور ہال میں چلا گیا۔ سر نے کہیں سن لیا تھا کہ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ فضا نے اس کے ہاتھ میں ہیٹر دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا جو حیرت سے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے وہ ہیٹر کیوں لے کے جائیں گے؟ اس نے نظریں جھکائے ہوئے سوچنے والے انداز میں اس کو کہا جو اب بہت کچھ سمجھ چکی تھی۔ اچھا چلو اب چلتے ہیں اندر، فنکشن شروع ہو گیا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہال میں گئی۔ وہاں یہ ساری جگہ بھری ہوئی تھی۔ وہ دونوں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ فضا یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے، چلو جاتے ہیں واپس۔ اس نے جیسے ہی اس کو دروازے پہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا اپنی جگہ سے ایک دم اٹھا اور ان کو ادھر جانے کا اشارہ کیا جہاں ہیٹر رکھا تھا۔ سیٹ پر گئیں اور وہاں بیٹھ گئیں جو شاید ان سے ان دونوں کے لیے خالی چھوڑی گئی تھی۔